خضر شاہ صاحب ننے وہ جو ہے نقیب وہ کدھر ہے وہ سٹیج پہ تشریف لائیں ماشاءاللہ باپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سین میں ٹکٹا بلیک اور کتھے نے اور سین میں ٹکٹا بلیک اور کتھے نے وہ آرمی تے کرن اٹیک اور کتھے نے وہ عاشق تے کرن کریک اور کتھے نے وہ لندن چ چوری دے فلیٹ اور کتھے نے وہ گھر جنہاں نوں بے بے روٹی بھی نہیں پوچھ دی کیا جڑے ہیں شیر سے بندے نو ساؤنڈ میری کیا بات ہے میرے پچھلے شیرن سے تو جڑ کر سکتی کہتے ہیں شیر سے بندے نو اسانا سرکار دا چڑے ہیں کہت چڑے ہیں کیا سب شیر سے بندے نو اسانا سرکار دا چڑے ہیں کہت چڑے ہیں غرض دے لالچ نو اسا فقط معیار نو چڑے ہیں اسا چڑے ہیں عاشق آقا دا اتے خدمت گار نو چڑے ہیں سر فخر دے لال بلند راسی یہ سر زمین سبحان اللہ کیا بات یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جڑا اہل بیت دا نوکر ہے یہ میری جو زندگی گزر رہی ہے نا شاہ جی توڑے گراج میں ایڈا ڈھلا شیر میں پڑھنا کہ بلاسم صاحب بیٹھے ہوئے نہیں انہوں کو پوچھ لو میں جدن مرنا ہے شیر پڑھنے مرنا ہے بھی گال یاد رکھنا میں شیر جتنا ہے زور نہ پڑھنا نا اتنے پندی سونڈ تے بندہ کیڑا بیٹھا ہے اور سونڈ آلے بھی ایک باری سوچ دا کہ بندہ پڑھنا کتھوں پہ لیکن آج سونڈا جو کر رہے ہیں اپنی مرضی ہے لیکن میں شیر اسے ذوق نہیں پڑھنا گڑا بھاوے جتھے جائے میں اسے ذوق شیر پڑھنا ہے تو میں قبلہ صاحب مداوت دینی ہے جڑا اہل بیت دا نوکر ہے جڑا اہل بیت دا نوکر ہے اُدھی عزت مندی راسی جڑا نوکر بدنی ماہی دا جڑا نوکر عربی ماہی دا اُدھی گھٹی چڑھدی راسی جڑا نوکر نہیں صحافہ دا اس نے رانا پادی راسی اجنو رزوی دور دور کی تھی آئیون بھر جڑا منکر ختم نبوت دا جڑا منکر ختم نبوت دا وہ ہر مضمون جو پھیلے فاروقی وقت دا شاہ ہوئے اتے لئی اڈیالہ جیلے فاروقی وقت دا شاہ ہوئے اتے لئی اڈیالہ جیلے جڑا راتوں پھٹک کے آئے جڑا راتوں پھٹک کے آئے انہوں رزوی کھٹک کے آئے جڑا راتوں پھٹک کے آئے انہوں رزوی کھٹک کے آئے کفر دے گلے ہٹی بڑھ کے زلہ اٹک کفر دے گلے چھٹی بڑھ کے زلہ اٹک گیا ہے کیوں صاحب میں دعوت خطاب دینا ہے آخری بندے تک نعرہ اینج لانا ہے جنہیں قدیانی اندی تارت لون آسم صاحب لائے ہوئے چل رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے آسان قبلہ آسان شواری جس پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جیل میں حضرت صاحب ہے پیڑ سے جا کے بیٹھے انتریا ساٹھے پاسے اس نو مردہ دن جڑا گالتے جان چدے ہوئے آپ نے ٹائم دیا ہوا تھا آپ نے کہا حالانکہ
کہ میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ کیا پتہ حضرت صاحب نہ پہنچے. جب میں نے رابطہ کیا آپ نے کہا فاروق ٹائم دیتا ہوا, میں نے کہا دیتا ہوا. آپ نے فرمایا میں جو مرضی ہو جائے میں پہنچوں گا. قبلہ صاحب تشریف فرما ہو گئے تو جنہ کیا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ تریہ خطاب بھی یہاں پہ ہو رہا ہے. کیا بات ہے, استقبال انج کرنا ہے جی میں توڑا ساؤ کے انج استقبال کرنا ہے. کوئی ہائی تھلے نہ رہے, نعرہ انج لگے, کفر دے سیدھے جنیزہ لگے. تاجدار تاجدار منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. صدق رسول النبي الكريم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انتہائی توجہ و عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. آپ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں اور محفل میلاد النبی شریف کے حوالے سے اس جلسے کا انعقاد ہے. یہ یاد رکھیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم حضور وجہ تخلیق کائنات میں ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں. اور یہ جو بھی کچھ سجا, یہ چمک ہے, یہ دمک ہے, کئی علاقوں سے ہم پھر کے آ رہے ہیں لیکن ایک دل آویز نظارہ ہے ہر جگہ کہ چوک بھی سجے ہیں, گلیاں بھی سجی ہیں, محلے بھی سجے ہیں, بازار بھی سجے ہیں, گھر بھی سجے ہیں. اور ابھی یہ قریب 1:45 ہونے کو ہے, 11:15. جو لوگ ادھر حضور کے غلام بیٹھے ہیں وہ بھی چمک رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہندے نے میں صدقے اس انعام کے, میں قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. یہ تو حضور کی وجہ سے ہی ہے. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبوت. اچھا بیٹھے, پیسے کسی نے نہیں پھینکنے, بس اب بات سنیں ہماری توجہ سے, توجہ ہٹ جاتی ہے. یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبوت, اور نگہباں ہے تیرے ہستی پہ گلزار وجود. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو چمک ہے نا, جو دمک ہے, اور یہ باغ ہے, یہ چمن ہے, یہ خوشحالی ہے, یہ ہریالی ہے, یہ رنگ و بو ہے, اور یہ گلاب و چنبیلے کی خوشبو ہے, یہ پھول ہے, یہ چمن ہے, اور یہ جنت ہے, یہ دودھ اور شہد کی بہتی نہریں ہیں. یا رسول اللہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہی سبق ہمیں امیر مجاہدین پڑھا کے گئے. آج 2 گھڑیاں جناب اگے پیچھے نفریاں, اے ساڑھے نال ہماری ملی ہمیں کم میں آؤ, ساڑھے نال ٹنگیاں لتوں دے پولیس مقابلے, ساڑھے نال بدماشی کریک ڈاؤن ایسے گیا تو کھانا لے کے ایسے سارے بیٹھے ہیں ہمیں ادھر. میں کہا ٹھیک ہے, مانا ہتھکڑی ہو سکتے آج لگے کل لگے, لگنی تے ہے, لیکن ہتھکڑی ہمیں لگے گی, پوری دنیا گواہی دے گی. سانو ہتھکڑی لگی حضور کی محبت کی وجہ تو, سانو ہتھکڑی گھڑی چوری دے الزام اسی لگی. ہم لوگوں کو بھی ہتھکڑیاں تو لگی, پہلے بھی لگی, ابھی بھی لگنی ہے, لیکن دنیا والے کہیں گے تو سارے کفر بھی گواہی دے گا کہ لبیک والے میں اگر ہتھکڑی لگی تو ختم نبوت کی پہلے دعوت. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک. آج خبریں جناب کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے. میں کہتا تسی تے خبر چلا کے جنہیں ستے سن انہیں کی بھی چلا دیتا ہے. میں کہتا دسو جی پہلے تو زیادہ قوت نہیں آگئی, پہلے تو زیادہ رانائی نہیں آگئی, پہلے سے زیادہ ایمان نہیں آگیا. یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کی وجہ سے ہے. پہلے کی قوموں نے یہ ہے جی میلاد, پہلے کی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا. کیا
کیا تھا؟ مچھلی تو پکڑی تھی، وہ وقت منع تھا نا، ممنوع دیتا، مچھلی پکڑی تو راتوں رات صبح اٹھے ہو کے بن گئے خنزیر، اور ناپ تول میں کمی ہوئی، ملاوٹ ہوئی، ساری ہو نہیں رہی آج بھی، تو پھر جناب کوئی خنزیر بنا، کوئی بندر بنا، پھر کیا ہوا کہ زمینیں اس طرح پھٹی، پوری قوم زمین میں دھسی، آسمان پھٹا، پتھر برسے، خون برسا، جوؤں کا عذاب، اور جناب وہ ہوا کا عذاب، وہ چیخ کا عذاب، وہ ایسی چیخ تھی، وہ ایسی آواز تھی کہ لوگوں کے جگر اور پھیپڑے پیٹ کے اندر ہی پھٹ گئے۔ پھر وہ قوم جو ایک ہاتھ سے جڑ سمیت درخت کو کاٹتی تھی، تو آڑی کی طاقت ہے، تو رب نے ایک ہوا بھیجی، ہوا نے ان طاقتوروں کو اڑایا او آسمان دی بلندیاں تک، کتے جا کے اس طرح نہ سر نہ سر ٹکرائے، اس طرح بچتے سن، تے بھیجے کھوپڑیاں پھٹیاں، بھیجے منہ دے آگے، آج تسی سارے گناہ کیے، سود بھی ہے، اور جناب گستاخان رسول نو تحفظ بھی ہے، اور جناب سود کا نظام بھی، ظلم بھی، بربریت بھی، فحاشی بھی، اریانی بھی، ملاوٹ بھی، ناپ تول میں کمی بھی، سب کچھ ہے، لیکن تسی بندر نہ بنے، خنزیر نہ بنے، زمینیں پھٹی نہ، اندر دھسے نہ، آسمان پھٹے نہ، اور پتھر برسے نہ، جوؤں کا عذاب نہ آیا، خون کی بارش نہ ہوئی، اس راستے کے صدر دی وجہ تو ڈی پی او دوسری دا منہ ہے، اور جناب وزیر اعظم کی وجہ سے نہیں، اگر تمہاری بچت ہے تو اس ہستی کی وجہ سے جس کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا، جو ہمارے مالک و مختار ہے۔ آج اگر چہرے بدلے نہ، یہ عطائیں ہیں، اور یہ جناب چہرے بدلے نہ، تو اس کی وجہ یہی ہے، عطائیں رب، جلائے رب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا یہ وہ بات ہے، ہمارے جو مالک ہے نا حضور علیہ السلام، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آج لوگ ایوی کچھ کر دینے ہو دوئی پارٹی، وہ کہنے نے نہیں جی تسی سنی ایسے تسی 12 ربیع الاول نے عید میلاد النبی شریف بناندے ہو، اور جی وہ تو ہماری کتب میں تو لکھا ہے کہ ولادت با سعادت تو 12 کی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو 9ویں کی ہے، ایسے کیا چل تیری کتاب ہی لکھا ہے نا، تو 12 نہ بنا تو 9ویں نو بنا لے، چاند کی تاریخ کے اوپر تو جھگڑے ہی نہیں، آپ 12 بنا بنائیں، آپ 9ویں کو بنا لیں، میں کہا چاند بیچارے کی کیا اوقات ہے نور مصطفیٰ کے سامنے، اے تو چاند کی پیدائش ہے، چاند بیچارے کیے۔ سنیں جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اور ایک کہندے نے اور جی عیداں دے کتنی ہیں 2، تیسری کتنوں کاٹ کے لے آئے، اور میں کہا لوٹا چک اے جی تیسری ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی 2 آئی، وہ جو 2 ہیں وہ بھی اگر آئی تو اس تیسری کی وجہ سے آئی، جہاں تک تیری یہ بکارے نا کہ تیسری آئی کہہ رہا ہوں عیدہ دہائی 2، تو سنو سب سے پہلے حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ہر جمعے کا دن عید کا دن ہے، تو کتنی عیدہ ہو گیا 50 دے ٹپ گئی ہیں، 50 دے ٹپ گئی ہیں نا، اگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا الہی اگر تو میری قوم کے اوپر من و سلوہ اتار دے، پتہ ہے پہلے قوم پہ اترتا تھا نا بنی اسرائیل کے، وہ کھانا لیندہ سی، آندہ سی جناب، وہ بٹیرہ تو وہ ساری چیزیں پکے ہے، تو یا الہی اگر تو میری قوم کے اوپر من و سلوہ اتار دے تو پھر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ دوستو جی قوم دیتے روٹی لے بے، حضرت عیسیٰ کی دعا ہے یا الہی او دن اسی عید مناواں گے، سارا عید ہوئے گا، تو جس قوم دیتے رب اپنے نبیوں دا امام بھیج دے، جس قوم کے اوپر رب اپنا محبوب بھیج دے تو وہ اتنا منائے۔ آگے راہب یہودیوں نے بھی مسئلہ سمجھ آیا، اور راہب کہنے لگے یہودی کے گل کرتے سن، اور کہتے سن کہ اگر جیسا قرآن تمہارے اوپر آئے نا مسلمانوں کے اوپر حضور کی امت کے اوپر نازل ہوا، حضور کے اوپر نازل ہوا، امت کو ملا، اور یہودی کہتے سن راہب ان کے کہ اگر اس دی 1 یا 2 آیتاں بھی ساڑھے کو ہوں گیا نا رب سانو ساڑھے تے آیتاں بھیج دا، 1-2 پورے قرآن دے گل نہیں، یہودی کہتے سن کہ اگر 1 یا 2 آیتاں بھی ساڑھے کو آ جاندیاں تو اسی پوری زندگی ہر دن ہی اسی عید منانی سی، ہر دن ساڑھا عید والا دن ہونا سی، اگر 1 یا 2 آیتاں سانو مل جاندیاں، جن کو پورا قرآن ملا، جن کی طرف رب نے صاحب قرآن بھیجا۔ حضرت عباس سے پوچھا نا ایک تابعی نے، اس نے کہا جناب
آپ اتنے بڑے مفسر ہیں اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی، ٹھیک، سب سے بڑی رب کی نعمت کون سی ہے؟ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فقالا محمد نعمت اللہ، آپ نے فرمایا رب کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ آخر رب نے بھی چیز مخلوقات ہے نا، ہر چیز کی رب نے تخلیق تو فرمائی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر وہ تیرے نبی مجھ محمد عربی کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، نور محمد مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا وہ تو مجھ محمد عربی کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر اس وقت جب میرا نور بنا اس وقت لوح نہیں تھا۔ اب یہ توجہ والی بات ہے، حضور نے فرمایا لوح نہیں تھا ولا قلم۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تو رب نے نہ لوح بنایا نہ قلم تھا ولا جنت ولا نار۔ حضور نے فرمایا اس وقت تو رب نے نہ کوئی جنت بنائی اور نہ ہی دوزخ بنائی، ولا ملک ولا سما۔ رب نے اس وقت نہ کوئی فرشتہ بنایا نہ کوئی آسمان بنایا، ولا ارض ولا شمس ولا قمر۔ رب نے تو اس وقت نہ زمینیں بنائی نہ سورج بنایا نہ چاند بنایا، ولا جنی ولا انسی، نہ رب نے کوئی انسان بنایا نہ کوئی رب نے جو ہے وہ جن بنایا نہ فرشتہ بنایا۔ اس وقت تو نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا، نہ کوئی انسان تھا نہ جن تھا، اور نہ جو ہے وہ جنت تھی نہ دوزخ تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا صرف اور صرف محمد عربی کا نور تھا، بس۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ تو حضور نے خود فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے سارا کچھ ہے، تو حضور کے نال محبت کرو انے واہ جس طرح حق ہے، کرو گے نا جی انشاءاللہ حضور کے نال؟ تو محبت کن کرنی ہے؟ انے واہ۔ اب وہ محبت کیسی ہے ہمیں پتہ ہے کہ اگر حرم کے سامنے بیت اللہ شریف کے سامنے حج عمرہ کرنے واسطے جاؤ، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 دا ثواب ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز پڑھو تو 50,000 دا ثواب ہے۔ میں کہا اے تو ثواب ہے ظاہری، قیامت تک ساڑھے جائے کوئی گناہگار بھی پڑے گا تو اس کو بھی ملے گا، لیکن جب مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول تے امام الانبیاء جلوہ گر ہوں، صفا مقتدی صحابہ دیاں ہوں، تو پھر جو نماز حضور نے اس وقت پڑھائی، پھر 250,000 دا ثواب دے ایک جگہ جو رحمتیں فیض و برکات نازل ہوئیاں، اس دی تعداد اندازہ کون نازل ہوئی؟ اب خطبہ جمعہ المبارک ہے، نماز جمعہ، صحابہ فرماندے نے آقا و مولا حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور کے نعت خواں بھی ہیں، تو آپ نا دروازے دے جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، تو آپ جناب مسجد نبوی شریف کے اندر نا داخل ہونے لگے، بالکل دہلیز جتیاں والی جگہ تے آپ پہنچے، لے مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے، تو حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے سن، ایک کوئی بندہ کھڑا ہویا صحابی رسول کے شریف حضر صاحب، حضور علیہ السلام نے خالی اتنا فرمایا کہ بیٹھ جا۔ کس نے فرمایا؟ جب بندہ اندر کھڑوتے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو پاؤں مسجد اندر داخل ہونے لگے سے پیچھے چھک کے نہ دے جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے۔ آپ بتاؤ جی نماز تو رب کی ہے، اللہ کا گھر ہے، حضور کی مسجد ہے، امامت حضور کی ہے، پیچھے نمازیں مقتدی صحابہ، فرض نماز ہے جمعے کی، لیکن آپ نے جب سنا آپ کو یہ پتہ تھا کہ حکم میرے لیے نہیں، لیکن آپ وہ جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر داخل نہ ہوئے، حتیٰ کہ امامت آقا و مولا کی وجہ کیا؟ اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو محبت ہوندی ہے انے واہ، محبت پوچھ کے نہیں ہوندی۔ اے 2 ٹکے دی نوکریاں دے پیچھے، 2 ٹکے جناب تنخواہاں دے پیچھے تسی جناب اس طرح کر دو۔ میں اس دن اوکاڑا گیا تو اس طرح جناب روڈ لمبی اس طرح نفری جناب کلاشن کوفہ دے سیدھیاں کر کے، تو وجہ کیا؟
قادیانیوں کے میناروں کی حفاظت واسطے کھڑے سن سارے، جو ختم نبوت کے اوپر الاعلان جو حملہ ہے، اور ملک پاکستان، آئین پاکستان کے اندر یہ چیز درج ہے۔ تسی دین دا تے چڑو تسی نہیں کیتا تو آنے نصیب نہیں، تسی آئین پاکستان دی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ تو آئین پاکستان 298 298 دفعہ سی میں تعزیرات پاکستان کے اندر یہ بات درج ہے کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سید نہیں کہہ سکتا۔ سب سے بڑا وکیل سی قادیانیوں کا ملک پاکستان میں، کراچی کے اندر سب سے بڑا وکیل تھا قادیانیوں کا ملک پاکستان میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا، کراچی کے اندر۔ آج وہ 4 مہینے ہو گئے، وہ صرف اس بات پہ اندر ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سید لگا رہا ہے، ابھی بھی وہ جیل کے اندر ہے۔ یہ اپنی گندی جڑی انہوں نے عورتوں نے، ان کو یہ امہات المومنین نہیں کہہ سکتے۔ مرزا کانے نے اور جتنے گندے پلیت ساتھی نے، خنزیر کھلے سور، ان کو یہ صحابی نہیں کہہ سکتے۔ اپنی عبادتگاہ قد خانے کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کے اوپر مینار نہیں بنا سکتے، گنبد نہیں بنا سکتے، محراب نہیں بنا سکتے، اپنے جناب عبادتوں کو یہ نماز نہیں کہہ سکتے، اپنے بھوکے رہنے کو، فاقے کو یہ روزہ نہیں کہہ سکتے، یہ قربانی نہیں کر سکتے، اذان نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ مینار ملک پاکستان نہیں، دنیا میں وہ بنائے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا، محراب وہ بنائے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا، عبادت خواہ اس کی مسجد کے لائے گی جو حضور کو آخری نبی مانے گا، مسلح اس کا، پگڑی اس کی، داڑھی اس کی، مسلمانی مذہب اس کا جو حضور کو آخری نبی مانے گا۔ اللہ اکبر، اذان وہ دے سکتا ہے جو حضور کو آخری نبی مانے گا، سید وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانے گا، جو نہیں مانے گا وہ خنزیر ہے، بے باک ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ قادیانی ہے، اور انشاءاللہ قادیانی کو کسی صورت ختم نبوت پہ حملہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ بس اس واسطے سب تو پہلا قانونی بات ہے، یہ جو تسی یہ کہنے لیں جناب مینار گر گئے، محراب گر گئے، اور یہ ان کے جناب انہوں نے وہ آگے سے محراب بھی گرا دیے، مینار گرا دیے۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ قادیانی کی حیثیت دسو جی، مینار ان کے گرے، جیلم کے اندر جو محراب گرایا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ محراب اس کے اندر بھی انہوں نے اینٹ اور مٹی گھسائی ہوئی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات، اجے تانوں سارے نوں درد اٹھے نا، آج لے کے جاؤ پٹواری نوں، گرداور نوں، سارے اس ایسی ڈی سی آئے ایسی بھی پورا جلم جمع کرنے ہیں۔ وہ جو محراب بنا ہوا تھا وہ تو ان کی حدود کے اندر نہیں بنا ہوا تھا، خدا کی قسم وہ تو روڈ کے اوپر گلی میں بنا ہوا تھا۔ وہ جو محراب قادیانی نے بنایا ہوا تھا وہ تو ان کی حدود ہی نہیں تھی، محراب تو انہوں نے بنایا گلی کے اندر، روڈ کے اندر، وہ تو نجائز تجاوزات میں شامل ہے، وہ تو ہائی نجائز تجاوزات میں، اور وہ یہ بنا ہی نہیں سکتے، وہ غیر اسلامی ہے، وہ غیر آئینی ہے۔ تو پھر اتنا درد اٹھیا، اتنا درد اٹھیا، دوسری دسو بھئی تسی کوئی قادیانی نکانے ہو؟ آپ اپنی پہ پوزیشن کلیئر کریں، بتاؤ کہ کس کے نام کا کلمہ پڑا، قادیانی کے یا محمد عربی کے نام کا؟ حضور علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑا یا قادیانی کے نام کا پڑا؟ تو پھر انہوں کا تحفظ کس طرح ہوئی؟ غیر آئینی چیز ہے، ملک پاکستان کے اندر درج ہے کہ وہ محراب مینار نہیں بنا سکتے، تو پھر انہوں کا تحفظ کس طرح ہے؟ تو گل تو پھر یہی بنتی ہے جس دن ان کے درد اٹھتے ہیں، پھر پرچے ٹھوک ٹھوک کے دے دینے۔ میں اس دن بھی کیا، میں کہا تسی تو انہوں نے کانے ہو، میں کہا جے تسی قادیانی دے سامنے کھلوتے ہو، تسی تو کانے دے بھی کانے ہو۔ مرزا قادیانی آپ کو کانا، تو جو اس دا کانا ہے وہ تو کانے کا بھی کانا ہے، وہ تو کانے کا بھی کانا ہے۔ یہ مسئلہ ختم نبوت کا آقا و مولا کی مختلف سواری ہیں۔ ایک اونٹنی کا نام ہے قصوہ مبارک، وہ قصوہ وہ اونٹنی ہے، وہ اونٹنی مبارک ہیں جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے ہجرت فرمائی، مدینہ سے، مکہ سے مدینہ ہے۔ ایک عزبہ وہ کون سی ہے کہ جب آقا و مولا مکہ سے بیٹھ مدینہ سے بیٹھ کے مکہ گئے فتح مکہ کے لیے، تو ایک وہ گدر مبارک گدر ہے نا جس کا نام ہے یافور، جناب یافور۔ تو پھر وہ ایک یہودی ملک چاہ گیا، ملکیت بن گیا، عمر بھی ان کی کم تھی، اور یہودی نے اس کی انہوں کی پالیا، دانے پائے، پٹھے پائے، چنگا جناب، جدو ذات تگڑے ہوئے نا کچھا دو انہوں نے کڑیا، تو یہودی پھر سوار ہونے لگے انہوں نے دیتے،
تو آپ نے نا پلٹ کے اسے تھلے سٹیا، اس اے سمجھا ہے کہ جناب وہ پہلی بار میں ہون لگے، پہلی بار پتہ نا گھوڑے شوڑے بھی تنگ کر دینے، اس کے آئے کہ پتہ کون، اور پھر سوار ہونے لگا، پھر پلٹ کے تھلے سٹیا، پھر یہودی نے کئی باری کٹیا بھی جناب جعفر، انہوں نے دانا بھی پٹھے بھی بند کیتے ہونے نے، ظلم بھی کیتا، انہوں نے کن سیک کے دارت کی تھی، گدے ہیں جناب جعفر، ان کی جعفر ان کا نام ہے، انہوں نے کن بھی سیک کے، انہوں نے کٹیا بھی ہونے، لیکن انہوں نے یہودی کو اپنی پشت کے اوپر سوار نہیں ہونے دیا۔ اب اس نے کیا کرنا تھا، آخر بیچنا تھا، آپ کو انہوں نے بیچ دیا، جناب جعفر جو گدے ہیں ان کو یہودی نے جو ہے وہ بیچ دیا، تو انہوں نے نصیب جاگے اور حضور دے بارگاہ پہنچے۔ اب آقا و مولا امام الانبیاء ہے، تاجدار ختم نبوت ہے، اب جب آپ اس کی پشت پر سوار ہونے لگے نا تو وہ بڑا خوش ہے، تو اسے پتہ ہے عرض کیا کی، اس کیا کہ یا رسول اللہ جس نسل تو جس پیڑھی تو میں چلتا آ رہا نا اس لڑی تو 60 میرے اتے آلے ایسے گزرے میرے پیو دادے پر دادے کہ جنہوں دی پشت اتے وقت نبی سوار ہوئے، میں ہر باری یہودی نو پلٹ کے تھلے سٹیا، کیوں میں کیا میری پشت اگر سوار ہوں گے تو امام الانبیاء ہی سوار ہوں۔ اب دسو جی کھوتا ہو کے گدہ ہو کر آقا و مولا کے ساتھ وفا کر جائے، ختم نبوت کے معاملے کے اوپر اس کو جو صاحب غلطی ہوئی، ختم نبوت کے اس نے بھی پیرا دیتا، اسی کہنے آج تُسی جے کریک ڈاؤن کرن جا رہے، اتنا توانو درد اور توانو اندر کھوتے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں ہے، آپ کے اندر کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں ہے، بس صرف تنخواہ کے لیے یاد رکھیں، یا آپ سب کے لیے بھی پیغام ہے، یاد رکھنا آپ نے کہ کبھی بھی گناہگار خطاکار دے سے سارے آنے، ایک گل یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی دنیاوی کسی چیز کے اوپر ٹھیک ہے، آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ اپنی کوئی ایسی چیز ہے دنیاوی چیز کو آپ دین کے اوپر مقدم ٹھہراتے ہیں، کسی اپنی دنیاوی چیز کو آپ نے دین کے اوپر ترجیح نہیں دی، وعدہ نہیں جی انشاءاللہ، اس دن میں دونوں مثال سمجھان لگا دنیاوی انسان ہے، کبھی بھی کسی دنیاوی چیز کو آپ نے دین کے اوپر ترجیح نہیں دی۔ اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بندہ چاہتا نا کہ میرے کو فلاں چیز دنیا بہت زیادہ ہو جائے اور چپ کر کے نا او چیز حضور تے نام تے نچھاور کر دے، اے سارے بیٹھے نے نہ اپنی ذاتی زندگی کے تجربے پوچھنا ہے، جتنے بیٹھے ہیں قیادت بھی باقی جو چیز تسی ذہن چ ہے نا کہ یا اللہ اے چیز میں دنیا چ بڑی مل جائے، تسی او چیز حضور دے اتے حضور دے نام تے واری قربان کر دو، تانوں او چیز بڑی ملے گی۔ پیسہ چاہتے ہیں کہ پیسہ ملے، پیسہ ہو، دولت ہو، ہونی چاہیے، اچھی بات ہوگی تو دین پہ خرچ کریں گے نا، اب دینی دنیاوی دولت انسان کو مانگنی چاہیے، ٹھیک، لیکن دین کے لیے مانگنی چاہیے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا میں بڑی دولت ہو جائے، پیسہ ہو جائے، تسی چنگے غنی امیر ہو جائے، تسی چپ کر کے نا اپنی کمائی اور اپنی دولت آپ جناب حضور کے دین کے لیے قربان کر دیں، بدلے تانوں رب بہت زیادہ دولت دے گا۔ میں حقیقت آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ تسی مربعوں دا مالک بن جاؤ، بڑی زمین ہو جائے، تو پھر تسی ایک باری زمین راہ خدا تے حضور دے نام تے وقف کر کے دیکھو، تہاڈی اولاداں نوں بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا جاگیردار تے مربعوں دا مالک بنا دے۔ جس بندے نے تسی یہ چاہتے ہو نا آج لبیک والوں کی، آج یہ لبیک والوں کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی عزت حضور کی عزت پہ قربان کی، اس ہستے انسان ہے نا، ساڑھے جہاں نہ بندہ مولوی ہوئے نہ پیر ہوئے، یہ بیٹھے ہمارے لوگ کیوں ہاتھ چنتے ہیں جی؟ آئے جی دے کتنے بندے لوگ ہاتھ چن دے نا، اگر تسی چاہتے ہو نا کیوں لوگ ہاتھ چنتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو میرا بھی دل ہے میرا ہاتھ چنے، تو زندگی چ ایک باری حضور دے نام تے کڑی لگا، اگے لاکھ بندہ تیرا جی لبیک والے انتہا پسند ہو گئے، یہ تو اشتہاری ہو گئے۔ میں کیا ہوئے جلیا جے تو چاندہ نا اے دنیا اس قبر اس حشر اس تیرا نام رہتی دنیا تک قائم رہے، پھر ایک باری حضور دے نام تے پرچہ کٹوا، ایک باری تو حضور دے نام تے اشتہاری باندھے صحیح، ایک باری اپنا اشتہار کٹوا تے صحیح حضور دے نام دا، جے پوری دنیا اس تیرے اشتہار نہ لگ گئے بلے بلے نہ ہوگی تو حضرت بلال حبشی نے مار کھائی، آپ کی کان سیکن ہوئی نا، اور مکہ میں ریت کے زراعت کے اوپر لٹا کے آپ کو مارا گیا ہے جی، تو پھر دسو فتح مکہ ہوا تو اسی بلال حبشی کو حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا کہ نہ چڑھایا؟
وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی. بدر راستے بھی جب صحابہ چلے, حضرت سعد بن ابی وقاص کی اپنی گواہی ہے نا, آپ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ صحابہ ان کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی. لیکن ہوا کیا کہ جب وہ حضور کی عزت کے لیے وہ جب نکلے نا, پیرے جان واسطے جوتے نہیں سی, تو بغیر جوتے انہوں نے قربانی دی نا, بغیر جوتے کے وہ چل پڑے, انہوں نے اپنی پرواہ کوئی نہیں کی. تو پھر بتاؤ کہ پورے کیسے و کس طرح کے بھی خزانے ان کے پاؤں کے اندر آئے کہ نہیں. پورا کفر انہوں نے پاؤں کے نیچے مسئلہ کے نام مسئلہ, اگر جتی بھی نہیں ہے بھئی, اے تو چلے پتھر آ جاتا بندے نے جناب تکلیف ہونے لگ جائے. ٹھیک ہے, تو آقا و مولا کہ عزت کے لیے جب آپ کی غلامی میں وہ رنگے گئے بغیر جوتیاں تو چلے, تو پورا کفر انہیں پیرا تو چلے مسئلہ کہ نہ مسئلہ. ایک زمین اپنی چھوڑی نا صحابہ نے, اپنے کھجوروں کے باغات چھوڑے, اپنی جو سی ہے وہ زمین چھوڑی, سارا کچھ کیا. تو اب بتائیں کہ جی جب صحابہ نے سب کچھ حضور کے نام پہ وقف کر دیا, پھر 36 لاکھ مربع میل دے حاکم بنے گا نہ بنے. اپنی سرداریاں چھوڑی نا, قریشی سن, ہاشمی سن, کتنے بڑے بڑے سردار تھے. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا حرم چھوڑا, کعبہ چھوڑا, گھر بار چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ جب مدینہ پاک چلے. پھر کچھ ہی سالہ گزر جانے کے بعد جنہوں نے سرداریاں چھوڑی, اپنا جناب اپنا سب کچھ چھوڑا, پوری دنیا کی بادشاہ خلافت کا تاج ان کے سر پہ آیا نہ آیا. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. اقبال کہتا ہے یہ کافر کی یہ پہچان ہے, دنیا آندہ ہے پیسے دے پیچھے, دنیا دی رنگینیاں دے پیچھے, انہاں چیزاں دے اندر وہ بھٹک جاتا, اپنا آپ وہ مقام بھول جاتا. اقبال کہتا ہے کہ لیکن مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہے. اقبال کہتا ہے لیکن مومن کی یہ پہچان ہے کہ پوری دنیا ایک اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو, پوری دنیا اس کے پاؤں میں آتی ہے. اب مجھے بتاؤ جی 22ویں گریڈ کا سیکٹری ہوتا ہے داخلہ, سیکٹری داخلہ, سارے جرنیل بھی اس دے ماتحت نے, سلوٹ مار دینے جناب اس کے حکم کے پابند. اب آپ بتائیں کہ کتنے لوگ اس پنڈال میں بیٹھے جو 22ویں گریڈ کے سیکٹری کا نام بھی آتا ہے. حتیٰ کہ جدید دور ہے, منٹ نہیں لگتا ہے, موبائل تے لکھو اس دا سارا چٹا پٹا آ جانا, لیکن وہ برسر اقتدار ہے. آج وہ کرسی پہ بیٹھا, ان کو اپنی طاقت پہ ناز, لکھا سرور دے توانو بچے, لیکن آپ کا نام لیوا کوئی نہیں, آپ کے نام سے واقف کوئی نہیں. لیکن پھر بتاؤ کہ ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز, وہ کائنات کا ممتاز کیسے بنا؟ بات تو یہی ہے کہ وہ تو سپاہی تھا, لیکن وہ حضور کی عزت میں پیرا دے کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. بڑے بڑے جج اور بڑے بڑے جج, بڑے بڑے آئی جی, کمشنر, ڈی پی او, ڈی سی او اور تھانے دار اپنے تھانوں میں دفتروں میں بیٹھ کے سوچتے ہی رہ گئے. 5ویں گریڈ کا سپاہی ممتاز بازی لے گیا. بالکل اسی طرح بڑے بڑے تاج والے, بڑے بڑے تخت والے اور بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھنے والے وہ سوچتے ہی رہ گئے, ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں. اقبال جی کس کے عشق کا فیض عام ہے, حبشی. اقبال جی کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. بڑے بڑے آئے مٹ گئے, سارے ختم ہو جانے نے, نام قیامت تک انہی کا ہی زندہ رہے گا جو حضور کے ساتھ وفا کرے گا. تو دنیاوی شہر کو کدے بھی دین دے اکتے ترجیح نہیں دینی. بس بعد میں سمیٹ ہوں, تقریباً ٹائم کافی ہو گیا. آپ نے کبھی بھی دنیاوی کسی چیز کو دین دے اکتے ترجیح نہیں دینی. انشاءاللہ میں نے دسو جی, باہر اسی مولوی دے پیر دے بکرے کھا کھا, آج عشق مصطفیٰ کا تقاضا تو یہی ٹھہرا کہ 2 دن جیل کی دال کھانی پڑ جائے تو پھر بندہ جناب میدان چھاڑ کے ناس جائے. پوری زندگی حضور کے نام پہ ہاتھ چمبائے, تھانے دار اتکڑی چک کے آ جائے, پھر عشق مصطفیٰ کا تقاضا تو یہی ہے کہ بندہ جناب میدان چھاڑ کے ناس جائے. پھر گل اے بن دی ہے, بندہ کہا تھانے دار ادھر آ, لوگوں نے میرے ہاتھ چومے, حضور دی عزت دی ہو جاتا. حضور کے نام دے سے ہاتھ چمائے, آج اتکڑی لان دی وائرہ آ گیا, تو ایک ہاتھ نہیں ہے 2 ہاتھ حضور دے نام دے اتکڑی لان ہستے چاہ. تو پھر ان کو سکون کبھی نہیں آنا. آج جو ظلم دھارے ہیں انہوں نے ختم ہو جانا, ان کو سکون نہیں آنا. کہ بات کہتے ہیں طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو. میاں محمد بخش صاحب آگے فرماندے ہیں کہ بے شربی دے مرغے کو لو, اس واسطے اسی کہنے ہیں حضرت صاحب, اے جو بے شرمی بغیرتی دا بکرا کو کہ کھانا نا, اس تو چنگی ہے جیل دی دال. اگر
حضور کے نام پہ اگر حضور کے نام پہ کھانے کاٹ جائے اے باہر ہے جنہوں نے کریک ڈاؤن ڈون کرنے نے جنہوں نے نسنا ہے ٹھیک ہے ایسے کیا تسی باہر بہ کے ٹھیک ہے تسی چرگے تسی کھاؤ گے ٹکے تسی کھاؤ گے بکرے تسی منڈو گے سارا کچھ ہوئے گا ٹھنڈی ہواؤں میں آپ بیٹھیں گے لیکن الحمدللہ ہم لوگ جیل کی دال بھی کھا رہے ہوں گے تو پھر بھی ہم آپ سے اوپر ہی ہوں گے کم سے کم جیل کی دال کھان نالنا سانو وہ لقمہ ہمارے اندر دے ہوگا یا نہیں ہوگا اسی کہاں گے یا رسول اللہ اسی بکرے شکرے سارے چھاڑ کے جیل آ گئے تو نا دی دال کھا رہے لیکن تھوڑے نہ غداری نہیں کی تھی غداری نہیں کی تھی کچھ بھی نہیں ہے دسو جی کتنا عرصے اسی باہر اندر رہ جائیں گے اور پوری زندگی باہر ہی رہے نا 2-4 دن اندر رہ گئے تو پھر کون سی بات ہے لیکن حضور کے دین کے ساتھ غداری نہیں ہے ڈٹ کے پیرا دو کچھ بھی نہیں ہے نا تو ٹھیک ہے حوصلے بلند ہے نا جی انشاءاللہ اچھا چلو میں اختصار دن آج چلو میں سنا دن اس دن اور سارے کھڑے نا ہاں وہ جو بات ہے آپ ایک منٹ پہلے تو ادھر کوئی نہیں کھڑا ہے ادھر سے بیٹھے اور تھانے دار آ گئے کاغیرہ آ گئے تھے آن جو اسی تو بیٹھے ہیں نہیں میرے مجھے دین فرما دو نا تو جو نال بیٹھے کرو کچھ بھی نہیں ہوتا جو بھی چیز تسی چاند دے ہو پہ اللہ تعالیٰ اور میں نے جو نا نوکری میں چھڑی 2017 تو آج بھی وہ دن نا مجھے تھوڑا یاد آتا ہے میں نے وہ نا ایس پی میں گیا میں کہہ رہا میں نا سیکٹر کمانڈر سے زیادہ میں کہا جی میں نے آج کے بعد دفتر کوئی نہیں آنا مجھے کہتا آپ ایسی جس بات نہیں ہے پھر میرے اپنے ساتھ کے جو میرے دوست تھے کولیگز انہوں نے بھی مجھے مشورہ دیا وہ مجھے کہنے لگے آپ کی 9 سال سروس ہوگی ہے نوکری تو سال اور کر لو 10 سال تو اپنے آپ نا میڈیکلی انفٹ قرار دبا کے کیٹیگری سی کرا لینا تو کم سے کم پوری زندگی پینشن میں اچھی تک کھاؤ گے نا ودی ہوئے تنخواہ آندی رہے گی میں کہا نہیں حضور دے نال محبت ہوندی ہے انے بات میں کہا پینشنر لے کے دنیاوی لالچ و طمع کر کے حضور کے ساتھ پیار نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں کہا محبت سودا تو ہوندہ ہے بل ویکھے انے وائے نا جی تو میں اس سے کہا میں کہہ رہا اس میں آج کے بعد رہا میں کہا میں نے آج کے بعد دفتر آنا کوئی نہیں آپ جانے ہیں وہ دفتر جانے تو مجھے آگے سے کہنے لگا دیکھ لیں اچھا مجھے بتائیں تو سی آپ کہاں جائیں گے اور میں خدا کی قسم آخر 2 مہینے کی تنخواہ بھی مجھے یاد پڑتی ہے وہ بھی نہیں دی 1 روپیہ آئے تو 10 روپے نے نا اللہ کی قسم میں 1 روپیہ لے کے نہیں نکلا پا میرے اوپر آرام ہے میں 1 روپیہ بھی نہیں لے کے نکلا اب مجھے کہنے لگا جناب کچھ بھی نہیں آپ جائیں گے کدھر کیا کریں گے میں کہا جی ہم نے کدھر جانا ہے کہاں جائیے کس کا منہ تکیے کس کو کہیے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ دے رہا میں کیسی فقیرہ نے کدھر جانا اس دار پوری دنیا میں در مصطفیٰ کے علاوہ جگہ ہی کون سی ہے جدھر ہم جائیں گے میں کہا میں نے کدھر جانا در مصطفیٰ کی طرف تو جانا ہے آپ بتاؤ جی جنہوں نے اس وقت تنخواہیں بچائی میں نے اس دن بھی بات کی کتنے لوگ ادھر کھڑے سر جنسی آلے بھی تھے موویاں بھی بنا رہے سارے میں کہا 2 ٹکیں دی خاطر تسی ملکنین ختم نبوت حفاظت کر رہے ہو آج اپنی نوکریاں بچانے کے لیے پروموشن لینے کے لیے کل کرا کو جناب ریٹائرمنٹ کے بعد پنشنیں کھانے کے لیے حتیٰ کہ ساتھ ایک لمحے ہستے بھی اعتبار کوئی نہیں میں کیا حضور دے دین دے نال غداری کر رہے ہو نا دے نال کھڑے ہو صرف جناب تنخواہ سے میں نے ادھر اعلان کیا میں کہا جی ہٹو بچے سامنے بیٹھے سے ہونا جی میں بٹھایا میں کہا سارے کھڑے ہونا جہاں سب تو بڑا افسر کھڑا نا تھوڑی نفری کے اندر کوئی ڈی پی او ڈی سی او ہے وہ بھی سامنے آئے یہ کیمرے لگے ہیں میں کہا جس تنخواہ کے لیے آپ لگے ہیں نا میں کہا آپ کی پورے مہینے کی تنخواہ ابھی بھی میرے جیب میں اس سے زیادہ پیسے ہوں گے میں کہا یار آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار یا ایسا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لبیک والوں کو پیسے کون دیتا ہے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے کم زفلہ بار ہاتھ پڑا اب اور بھی کچھ مانگ اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اور در پر یہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ کون دانوں نہیں آنا دفتر ایک بے کے ایسیاں دے ٹھنڈیاں دے ہوا اندر بھی کرسی صوفے دے پھرن والی کرسی دے بے کے بھی آپ کو سکون نہیں آنا اس سے زیادہ سکون ہمیں جیلوں میں بیٹھ کے آ جائے
ٹھیک ہے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے. بس ہمارا جو قصور ہے بس بات میں ختم کرتا ہوں. ہمارا پتہ کتنا قصور ہے. اب بڑی سوچ بچار کے بعد میں اس نقطے پہ پہنچے. میں ہوں اور جناب عثمان رضوی صاحب آپ بیٹھے ہیں اور ہمارے امیر یہاں کے ماجد صاحب ماجد رضوی صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں, حبیب صاحب شاہ صاحب. ہمارا پتہ کیا قصور ہے؟ ہمارا صرف اتنا قصور ہے ازی گھنٹہ تو ہمیں تقریر سنائیے نا, ساری گلہ کر کے چاہیے. تو آپ لوگ پتہ آخر میں کیا کہتے ہیں, اور گلہ تو ٹھیک سی ذرا مولوی ہے بڑے سیاسی سے, مطلب تانا مارتے ہیں نا. ویسے تو سیاست دین میں ہی ہے نا, وہ تو حضرت خلفائے راشدین نے فرمائی, حضور نے خود فرمائی. میں دنیاوی لحاظ سے جملے کو اس معنی پہ لے کے آ. اس دی مثال پتہ کیسے ہے؟ تسی محلے کے اندر مولوی رکھے نا 15-20 ہزار روپے دے تنخواہ دے بڑا احسان کر کے. اب اس مولوی صاحب نے تانوں بھی سارے نمازاں پڑھانیاں بھی ہیں, پڑھنیاں بھی ہیں, پھر قرآن مجید تانوں بھی پڑھانا ہے, خود بھی پڑھنا ہے, بچے نے بھی پڑھانا ہے. ادھر ہی کوئی بندہ آ جائے تو کہے جی میں مسجد کے اندر نچنا ٹپنا ہے, وہ مولوی کہا گا اوے خبردار نہیں, یہ قرآن کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, اور میں جوا کھیلنا ہے, میں شراب پینی ہے, میں جناب اندر نچنا ہے, میں گانا سننا ہے, میں کوئی اور کام کرنا ہے. تو مولوی کہے گا نہیں خبردار, یہ قرآن کے خلاف ہے, حضور کا حکم نہیں نا. تو تسی کتنا خوش ہو گے, واہ کمیٹی کہے گی او بڑا فٹ مولوی آیا جناب, کتنا کام کر رہا ہے, مسجد کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونے دیتا. اور مولوی صاحب سے ہو کے نمبر پورے. اگلے دن وہی مولوی صاحب وہی قرآن لے کے نکلے نے مسجد تو باہر. مولوی نے کہا اوے آج دے بعد اے محلے دے اندر بھی اے نچن ٹپن بند, محلے کے بھی اندر اب شریعت کا نفاذ ہوگا, اور شادیاں دے اندر ڈھول ڈمکے نہیں ہوں گے, نچن ٹپن نہیں ہوئے گا. وہی مولوی صاحب پھر آگے چلیں گے بازار میں, وہ کہیں گے اوے بس آج کے بعد ملاوٹ سود خوری یہ حرام خاری بند, اب کے بعد تجارت بھی ہوگی وہ بھی حضور کے فرمان کے مطابق ہوگی. وہی مولوی چلے تھانے دے اندر, تسی کیا کہنا ہے, مولوی نے جانا نا بازار دے اندر, تسی کہنا وہ مولوی تے سیاسی ہو گیا, بس اتنی بات ہے. تسی ایک دم دو مولوی تے سیاسی ہو گیا. وہی مولوی وہی پیر صاحب جا کے تھانے پہ جاؤ, تھانے دار اٹھائے تعزیرات, آج دے بعد تھانے دے اندر بھی قانون چلے گا تو رسول اللہ کا قانون چلے گا. تو تسی کیا کہنا ہے مولوی جی اللہ دا واسطہ جی, پرچہ کٹاؤ ہوا تو سانو بھی ٹکواؤ ہوا. تسی کہو کہ مولوی تو جناب سیاسی ہو گیا. بس اتنی بات ہے, صرف اتنی بات ہے, اس سے آگے بات کوئی نہیں ہے. 4000 سے زائد مذہب دنیا میں موجود ہے. ہندو مت مذہب, بدھ مت مذہب, آتش پرستی مذہب, نصرانیت کرسچینٹی مذہب, یہودیت مذہب, یہ سارے مذہب ہیں نا. 4000 سے زائد مذہب ہیں دنیا میں. دین ایک ہی ہے, وہ اسلام ہے. سارے علماء کرام بیٹھے ہیں, میں حافظ نہیں ہوں, آپ حافظ بھی بیٹھے ہیں. کسی ایک مقام پر اسلام کے لیے لفظ مذہب کا استعمال نہیں ہوتا. اسلام کے لیے کسی ایک مقام پر سیاستہ کی کتاب کوئی تسی حدیث مبارکہ کی کتاب چھپے, اسلام کے لیے لفظ مذہب کا استعمال نہیں ہوا. قرآن میں, سیاستہ میں, حدیث میں جب بھی اسلام کے لیے لفظ استعمال ہوا تو وہ دین ہوا. مذہب ایک جز ہے, مذہب اتنا سا, دین کل ہے. ٹھیک ہے جی, دین جس ٹائم بچہ جمدہ ہے ادھروں لے کے قبر تک, اور تو انہوں دستا ہے کہ نہیں بھی جینا اس طرح ہے, مرنا اس طرح ہے, کاروبار اس طرح ہے, اور جناب جینے کا حساب ایسے ہے, حکومت ایسی ہے, معیشت ایسی ہے, معاشرہ ایسے چلانا ہے. مذہب تو خالی اس چیز کا نام ہے. مذہب تو یہودیت بھی ہے, بدھ مت بھی ہے. مذہب تو صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی عبادت کا طرز عمل کیسا ہوگا, آپ کی جو اپنی ذاتی رسومات ہیں وہ آپ نے کس طرح کرانی ہے. مذہب یہ ہے, ہندو مذہب یہ ہے کہ جناب جب تسی بیاہ کرنا ہے تو پھر پنڈت نو بلاؤ, اب دے پھیرے لاؤ. ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے, اسلام دین ہے نا, دین کا ایک حصہ ہے مذہب. تو ہمارا دین کیا کہتا ہے, مذہب اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں بھی جب آپ کی شادی ہوگی مولوی بلانا ہے, نکاح پڑھانا ہے, جب بندہ تو مر جائے گا اس کو دبنا ہے, دفن کرنا ہے, اس کو چلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مذہب جو ہے, مذہب تو ایک آپ کا پرسنل فیل ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مذہب ریلیجن, یہ تو آپ کا ایک ذاتی فیل ہے. ایسے تجھے جو کچھ مرضی کرو, بتاؤ جی 6 فٹ کے اوپر شریعت کا نفاذ تو مشکل ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, کھانا ہے, سارا کچھ ہے, تجھے کہو کہ میں نے سارا کچھ دے دو, میں مہینے دے اندر اپنی شریعت پہ ڈال جانا. اس جسم کے اوپر شریعت کا نفاذ کوئی مشکل نہیں, خدا کی قسم کوئی مشکل نہیں.
ایک شخص آیا آقا مولا سفر پر روانہ تھے آگے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بس اے تو تسی جا رہے سو میں آ گیا زیارت آستے میں تو قسم چکی سی آپ دا میں کلمہ پڑھیا میں تو دنیا تو کٹ گیا میں کیا بس میں ان اللہ اللہ کرا گا تسبیح پڑھا گا دنیا سے کٹ کے بس میں جو سی یہ زندگی گزاروں گا مسلے دے اتے چلے اندر سجدے اندر حضور نے ناپسند فرمایا حضور نے ناپسند فرمایا حضور نے فرمایا یہ تو رہبانیت کی زندگی ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تیرے 40 سال کے سجدے اور 40 سال کی عبادتیں اس مجاہد کے ایک سانس کے برابر نہیں جو کلمہ حق نقل کرنے کے لیے نکل گیا ہے اس کا جو مجاہد ہے اس کا تو ایک سانس کے برابر نہیں ہے 40 سال کی نمازیں چلے تو بات یہ ہے کہ 6 فٹ کے جسم کے اوپر دین کا نفاذ کرنا بڑا آسان ہے پورے معاشرے کے اوپر پورے دنیا کے اوپر پورے جناب اس پورے پاکستان کے اوپر دین کا نفاذ کرنا بڑا مشکل کام ہے تو بس ہمارا درد یہی ہے کہ ہم لبیک والے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بے غیرت نہیں ہیں ہم لوگ بے حس نہیں ہیں ہم خود غرض نہیں ہیں اگر ہم ہوتے نا تو ٹھیک ہے سیدھی تقریریں ہمیں بھی کرنی آتی ہیں میں بھی آ رہا تو گھر دے بوئے ہوتے پولیس پہنچ چکی سی تیسی کوئی گلہ کتے تو آٹے نام اسی تو آج تک ایک ہے یرا اٹھو یرا ایک باری تو تیسی 50 ساڑھی جگہ کٹا لو اور چلو یار مہربانی ایک باری تسی ساڑھی جگہ جیل چلے جاؤ اور چلو یرا ایک باری ہتھکڑی لگوا لو ایک باری پرچہ کٹا لو اسی کہنے یرا اسی لبیک والا سارا کچھ کھا رہے ہیں تسی گھٹ تو گھٹ حضور دے دین اس لئے کھڑے تو کم سے کم ہمارا اتنا تو ساتھ دینا لبیک والوں کا حضور کے دین کے نفاذ کے لیے ہم وہ خود غرض نہیں ہے نہیں تو دسو جی مولوی دی تو روٹی مکتی نہیں ہے ہمیں اپنی نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے کلمہ پڑھا آپ نے کلمہ پڑھا اس سے بڑی خود غرضی کیا ہوگی میرے اندر پیر صاحب اس سے بڑا خود غرض پیر کیا ہوگا اس سے بڑا خود غرض پیر کیا ہوگا جو خود تو بکرے گئے جس کے فریزر بھرے ہوں بکروں سے اور مرید اس کے بھوکے مارے ہوں اس سے خود غرض اور اس سے بڑا بغیرت وہ مولوی کون ہوگا کہ خود وہ مساوات کا درس دے خود وہ عدل و انصاف کی باتیں سنائے حضور کی حدیث مبارکہ سنائے قرآن سنائے ساڑھے بچے راج کے روٹی کھا کے اندر سو رہے ہوں میں اس دن ملتان سے آیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کی جوان بیٹیاں فٹ پاتھوں کے اوپر سوئی ہیں کھلے آسمان کے نیچے بتاؤ ہماری بچیاں گھروں میں سوئی ہیں بیویاں گھروں میں سوئی ہیں وہ کسی کی بہن بچی نہیں ہے ہمارے دل کے اندر صرف یہ درد ہے بس یہ درد ہم لے کے پھرتے ہیں عمران خان کا تو 400 کنال کے اوپر محل ہے ایک بچے اس سے باہر نواز انہوں نے جناب 1400 کنال جاتے عمران دے محل اور انہوں نے زنانیاں نچن ٹپن والیاں اور جو کہتے نماز بھی پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں او تے لاون لپسٹک لکھ روپے دیا جتیاں لکھاں روپے دیا سوٹ لے کے پہنے وہ لاکھ روپے کی تو ہماری بچیاں ہماری بہنیں جو راتوں کے مسلح کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں وہ بھوکی سو جائیں یہ تو قرآن کی نص ہے عزت تو رب کے لیے رب کے حبیب کے لیے جو لوگ رب اور اس کے حبیب ایمان لے کر اہل ایمان ان کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اہل ایمان کے لیے ایمان تو تسی لے کے آئے حضور کے عاشق آپ حسینی آپ اور اوپر یزیدی بیٹھے ان کے کتے گوشت لائے آپ کے خون پسینے کی کمائیوں سے ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو یہ بات ہے کہ نہیں ہے اسی یہ کہنا ہے یار کم سے کم یہ ہمارے دل کی خواہش ہے ٹھیک ہے مسلمانی تو یہی ہے میرے تو جذبات یہی ہیں کہ کم سے کم جو روٹی میرے بیوی بچے کھا کے سو رہے ہیں کم سے کم ویسی روٹی آپ کے بھی تو بیوی بچے کھا کے سو دسو جی تو آڈا ادھر ایم این ایم پی گل کر سکتا ہے اور یہ گل کر سکتا ہے کہ جیسا گھر میرا ہے ویسے آپ کا گھر ہو کبھی بھی نہیں گل کر سکتا اس نے تو آپ کا لوگ چوس لیا وہ تو یتیموں کا حق کھا گیا اس نے تو قبضہ مافیا کو تفظ دیا اس نے تو زانیوں کو تفظ دیا اپنے ڈیروں میں اشتہاری کو سال دیا اور تو سارا کا پہاڑا کھا کے اسی ایک کہتے ہیں نا نچن ٹپن والے کھا سکتے ہیں تسی کو بھوکے سن دے ہم تو آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں ہمیں تو مسئلہ نہیں بتاؤ جی ہمارے امیر محترم کو وہ چیئرمین شپ نہیں دے رہے تھے رویت لال کمیٹی کی میں خود بیٹھا تھا میرے سامنے حکومتیوں نے کہا جی سمریال میں الیکشن ہو رہا ہے آپ کو ایم این اے کی سیٹ دیتے ہیں ڈسکے میں سمریال کے اندر ایم پی اے کا الیکشن ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی ایم پی اے کی سیٹ دینے ہیں تو پتہ ہے میرے مجاہدین کے فرمان ہے آپ کے پاس خود ہے انہوں نے کہا جی سیٹا لے لو سینیٹرشپ لے لو آپ کو زمینیں ہم دیتے ہیں سرکاری بنائے مساجد بنائے مدارس آرام سے کام کرنا آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں چاہیے تو محمد عربی کا دین چاہیے بس مارے جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر ہمیں چاہیے حضور کا دین چاہیے حضور کا دین آئے گا سب کچھ ہو جانا یہ کوئی روٹی تو بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں روٹی کیا ہے میاں محمد بخش صاحب تو کسی نے پوچھا کفر کی تو محنت ہی یہ تھی کہ انہوں نے دیوالیاں پٹو انہوں نے بھوکا مارو
پھر جناب انہاں کی روٹی ملے گی نہیں نا ملک دا دیوالیاں نکل جانا پھر اسی تو کر کے انہاں کی ٹکٹ چھٹاں گے مسلمانوں کس طرح پھر جدہ مرضی لے جائے یا 200 کروڑ دی ایڈ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے جی بند کرو جی جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ازی کیا تو پیو بھی نہیں بند کر سکتا یہ حقیقت بات ہے آج بھی میں بات اس لیے آپ سے کر رہا ہوں بات لمبی ہوتے جا رہی ہے صرف اس وجہ سے بات کر رہا ہوں آپ جتنے لوگ بیٹھے نا آپ سب ہم میں سے ہم آپ سے تسی سارے حضور دے غلام ہو کہ نہیں ہو جی یہ ہمیں ہر چیز کا احساس ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے مجاہدین ہماری تربیت میں خود کیا جی عید کا دن بڑی خدا جی بڑی عید جب بندہ پوری سال بھی گوشت نہیں کھائے وہ گوشت کھا سکتا نہیں کھا سکتا جس نے اپنی قربانی یتیم کیا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ادھی دی ادھی روٹی سی اس طرح ادھی دی ادھی روٹی آتے رکھی ہے بڑی عید کرتے اتے نا 2-4 ڈلیاں رکھی ہیں سندوز میں کیا جہاں عید ہے کہتے ہیں میں نے شام کے بچے خیال آ رہے ہیں پتہ نہیں انہاں بچے نے گوشت کھادا ہے پتہ نہیں کیا یہ نا اس ہستے سے تانوں کہنے ہمیں آپ سے غرض ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب حضور کے نام کا کلمہ پڑھ لیا زندگی تو ایک باری جب پوری زندگی بھی ذلیل ہو کے جانا ہے امام نے تجھے روڈ چھٹو اس لیے میرے مجاہدین فرماتے تھے آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا جس قوم کے اوپر اندھیرا آ جائے نا پھر صدیاں لگتی ہیں دوبارہ نور آ گیا خدا کی قسم روٹی نہیں ملی آنے والے وقت میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں جو کچھ یہ ظلم کر چکے نا جس طرح یہ چلتے جا رہے ہیں روٹی نہیں ملنی کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت سلامت نہیں رہنی آج اگر آپ حضور کی عزت کے لیے نہ نکلے آج اگر آپ حضور کی عزت کے لیے نہ نکلے شکر کرو کہ اس دور پور فتن میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ لبیک جیسے ہمیں جماعت دی پھر بعد تجھے مولوی لب دے رہو گے حضور نے فرمایا کہ رب کی یہ غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ رب کا قرآن دنیا میں سال میں رہ جائے کہ اس قرآن کے اوپر کوئی عمل کرنے والا باقی نہ رہے اس قرآن کے قانون کا نفاذ نہ ہو آج بتاؤ پوری دنیا میں 1 انچ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کو اوپر قرآن کے قانون کا نفاذ ہو پھر کیا ہوگا حضور نے فرمایا پھر ایک صبح تم پہ ایسی آئے گی کہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ زمینوں سے اٹھا لے گا صحابہ نے عرض کی قرآن کے صحیفے وہ جو قرآن آپ نے گھروں میں رکھے اتنے عرصے سے وہ جو مساجد کے الماریوں میں پڑے وہ اٹھائے گا حضور نے فرمایا نہیں معاملہ اس سے برعکس ہے کہ قرآن کھولو گے قرآن کے اندر ایک نقطہ بھی باقی نہ ہوگا پھر عرض کی یا رسول اللہ اس وقت جنہیں حافظ ہوں گے وہ حضور نے فرمایا پھر تھے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو قرآن مجید کی ایک آیت بھی باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں سے بھی قرآن کی آیتیں اٹھا لے شکر نہیں کرتے کہ رب نے لبیک جیسی تحریک ایسی جماعت اس دور میں دی شکر نہیں کرتے کہ ایسے مولوی جو گھر بار ہر چیز دو پہ لگا کر آپ کے سامنے کلمہ حق بلند کر رہے ہیں شکر نہیں کرتے کہ ظالم کے سامنے کوئی مولوی 2-4 بول رہے ہیں پھر تسی بعد لبنا ہے میرے مجاہدین فرماندے سن آج ساڑھے نال کھلو جاؤ کل تانوں ساڑھے جہاں بھی نہیں لبنا پھر بعد تسی پورا پاکستان کرنا ہے تسی کہو کہ ہر سال تے محفل کرانے ہیں 50-50 ہزار لگ دی خدمت لفافے بھی دینے ہیں بیلا بھی سکنے ہیں میرا مولوی کوئی ایسا آیا نہیں جو حکومت کے خلاف بات کر سکے جو یزید کے خلاف کلمہ حق بلند کر سکے پھر تسی لبنا ہے پھر تانوں لبنا کوئی نہیں ہے بندہ تو اس واسطے آج لبیک کا جون سے وہ ساتھ دیں اس طرح تبدیلی ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ایک شخص بھوکا نہیں مرے گا کوئی بھوکا نہیں مرے گا جب حضور کا دین تخت پر ہوگا امام الانبیاء ہیں حضور علیہ السلام جو لقمہ جو نوالا اس طرح بھوک ختم ہوئی جو نوالا آپ حضرت بلال حبشی اپنے نوکر کو کھلاتے تھے وہی آپ خود بھی تناول فرماتے حضرت ابو بکر صدیق ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی لگانی ہے آپ نے فرمایا جتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی ہے اتنی میری تنخواہ لگانی ہے آج خون پسینہ آپ ہیں محنت آپ کریں 10,000 15,000 20,000 کیا مل رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ ہے نا جی پاکستان کرکٹ والے بورڈ والے کرکٹ بورڈ اس کا جو چیئرمین ہے اس کی مہینے کی تنخواہ پتہ کتنی ہے 40 لاکھ روپے چلو جڑا بالر ہے جڑا گینا مارتا ہے جڑا بلے باز ہے اس دے کول کوئی ہنر تے ہے کوئی زور تے وہ لا ہی رہا ہے نا پٹھا سیدھا اے جڑا چیئرمین بیٹھے ہیں اس نے کون سا کوئی ملت کی بڑی خدمت کر دی ہے ملک کی کیڑا کوئی پریزیڈنٹ آیا ہے اس دے 40 لاکھ روپے تو جڑے لوگ خون پسینے دا حل بندے نے اتنی محنتاں کردے نے تسی نہ 20,000 روپے کیوں انہاں دا پیو دا ملک ہے یا تو میں نے ملک لیا ہو یا ملک دے وارث ہوں یا ان کے نام پر ہمارے بزرگوں نے شہادتیں دی ہوں نہیں جی اسی فلانے آستے اسی ملک لے رہے ہیں پھر تو گل بن دی ہے جب ملک ملا ہی حضور کے نام پر
جب رب سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یا اللہ ایک باری خدا دا یا اللہ ساری ایک باری انگریزوں تو جان چھڑا، ایک باری ہندیاں تو جان چھڑا، ایک ہمیں خطہ عرض، ایک خطہ عرض تو سانو دے دے، تو بس اس کے اوپر ہم حضور کا دین لائیں گے، اس کے اوپر عدل انصاف کا قیام ہوگا، اس کے اوپر محفل میلاد بنایا جائے گا، اس کے اوپر حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی، اور بڑا خوشحال جو صاحب وہ معاشرہ ہوگا۔ وعدہ خلافی تو رب سے ہم نے کر دی، حضور کے دین کے ساتھ تو ہم نے غداری کر دی، تو اس لیے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور کا دین ایک بار تخت پر آنا ہی آنا ہے، حضور کا دین آنا ہے، اس دین کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، محنت کی ضرورت ہے، کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ تو لبیک دا ساتھ دیو گے نا جی انشاءاللہ؟ بس لبیک پہلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ